لے جی سپریم کورٹ کے 2 ججز مستعفی ہو گئے. میں نے کہا باقی تمام چینلز پہ تو سوگ چل رہا ہوگا, روایتی طور پہ کوئی اینکر ہو اس طرح کی خبر جو ہے اس کو بڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا خوش ہوں اس بات سے, لیکن ویسے ہی نیچرل میرے وہ ہو گیا کہ ہر بندہ اس وقت سوگ میں ہوگا. آپ دیکھیے گا تمام, ویسے تو کہیں نہ جائیے گا لیکن تمام چینلز پہ جو ہے نا اس وقت اینکر سوگ میں مبتلا ہوں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس اطہر بن اللہ نے استعفیٰ دے دیا اور اس سے کوئی بڑی قیامت آ جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی, یہ آج کی خبر ہے, آپ یقین کریں کل آج بھی عوام نے کوئی اس سے کوئی اثر نہیں لینا, کل بھی نہیں لینا, کل تک تو یہ خبر ہو چکی ہوگی بہت پرانی, لیکن چلے خبر ہے تو آپ کو بتانی پڑے گی. آج کی 2 بڑی خبریں, ان میں ایک تو یہ کہ جی اطہر بن اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے, اور یقین کریں سے اس سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر کوئی یہ تجزیہ کر رہا ہے نا وہ بیوقوف بنا رہا ہے عوام آپ کو. کوئی اگر اینکر کوئی سینئر صحافی تجزیہ کر رہا ہے نا وہ جی اب کیا ہوگا, منصور علی شاہ صاحب اور وہ چلے گئے, اطہر بن اللہ دنیائے سپریم کورٹ چلے گئے تو پتہ نہیں پاکستان کی عدالت کی چولیں ہل جائیں گی, ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. اور انہوں نے جو استعفوں میں لکھا ہے اپنے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, انہوں نے سارا مدعا ڈال دیا حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم پر. منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے. اس ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے. اس ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے. جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا وہ باقی نہیں رہا. اس نازک موڑ پہ میرے سامنے 2 ہی رستے ہیں, یا میں ایسے انتظام کا حصہ بن کر رہوں جو اپنے ادارے کی بہتری کرتا ہے جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا, یا پھر احتجاجاً کے خلاف کھڑا ہو کر دستبردار ہو جاؤں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں. صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں. دس اینڈ دیٹ. اطہر بن اللہ صاحب نے تو کوئی 13 صفحے لکھ دیے ہیں, بڑے سکون سے لکھا ہے. منصور علی نہیں, اطہر بن اللہ صاحب نے. اچھا, انہوں نے کہا 27ویں ترمیم نے اس آئین کو ختم کر دیا جس کا میں نے حلف اٹھایا تھا. آئین اب محض ایک سایہ رہ گیا ہے جس میں نہ روح باقی ہے نہ عوام کی آواز. میں خاموشی کے ذریعے اپنے حلف سے غداری نہیں کر سکتا. میں خود کو اس دھوکے میں نہیں رکھ سکتا کہ نئی بنیادیں اسی آئین پر قائم ہوں. اپنے تمام ادوار میں نے ایک ہی وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں پاکستان کی حفاظت کروں گا, نہ کہ کسی ترمیم شدہ مفہوم کی. میرے خدشات درست ثابت ہوئے اور آئینی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا. اسی امید کے ساتھ میں ہمیشہ کے لیے یہ ہبا اتار رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان اباؤں کی غداری نہیں بلکہ دیانت کی علامت سمجھیں گی. دوسرا ہوا ہے جناب آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم, اور آرمی چیف جو ہے ان کا آج سے 5 سال شروع ہوئے. وہ چیف آف ڈیفنس ہیں اس وقت, اور چیف آف ڈیفنس کے 5 سال کیے تھے اس ترمیم نے, تو اس لیے آرمی ایکٹ میں آج ترمیم کی گئی ہے سینٹ کے اندر. قومی اسمبلی میں کل ہو جائے گی, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کانٹیکس کیا, قومی اسمبلی میں ہو گئی بھی ہے, سینٹ میں کل ہو جائے گی. اور آرمی ایکٹ میں چینج کی گئی ہے کہ کیونکہ چیف آف ڈیفنس کا عہدہ آرمی چیف کے پاس ہوگا, جو بھی آرمی چیف ہوگا, اور اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب ہیں تو وہ چیف آف ڈیفنس کیونکہ بنے ہیں, تو اب چیف آف ڈیفنس آرمی چیف نہیں ہونا ہے چیف آف ڈیفنس, تو وہ 5 سال کا عہدہ چیف آف ڈیفنس کا, تو اس لیے آرمی چیف کا عہدہ بھی 5 سال. یہ 2 بڑی خبریں جی آج کی, ان پہ بات کر لیتے ہیں. آج بڑا ہیو اینڈ کرائے تھا پارلیمنٹ کے اندر بھی, اس پہ بھی دیکھ لیں گے, لیکن پہلے ان چیزوں پہ بہت وارم ویلکم بھٹی صاحب, عامر علیہ سلانہ صاحب, کھیل داس کوستانی صاحب, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے. رانا صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں دونوں ججز کے مستعفی ہونے کو؟ آپ نے نا کہا نہیں لگایا, چونکہ آپ دور بیٹھے تھے اور ابتدائیہ کر رہے تھے تو میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا, لیکن آپ نے خود ہی جس طریقے سے ہنستے ہوئے بات کی, ان استعفوں کو اس طرح دیکھا جائے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہماری سسٹم میں گنجائش نہیں رہی. اچھا, کہ اب لوگوں نے جو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی ہم کیا تنخواہوں اور پینشنوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو پوری ہو گئی, میچور ہو گئی, اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. یہ مسئلہ تھا جو یحییٰ آفریدی, اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ, آپ کو پتہ یہ تینوں ایک چیمبر سے تھے اور تینوں ڈیفرنٹ ہائی کورٹ سے آئے, لاہور سے, اسلام آباد سے, پشاور سے. اور اطہر من اللہ صاحب چونکہ افتخار چودھری صاحب کے ترجمان بھی تھے, تو پھر میں یقیناً یہی کہوں گا کہ کاوشیں تو ان کی سب سے زیادہ تھی نا اس وقت ججوں کے انڈکٹ کرنے میں. لیکن ثاقب نثار صاحب نے اس وقت جب سٹارٹ میں ان کے اختلافات ہوئے تھے, منصور علی شاہ جب وہاں وکلا کے ساتھ پھڈا پڑ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, تو ان کو ایک بہت طریقے سے اوپر لائے. اور مجھے اس بات کا پتہ ہے, ہم نے اس وقت یہ خبر دی تھی کہ ان کو لا رہے ہیں, اور وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ریئیکشن منصور علی شاہ صاحب کا کیسا آئے گا, ورنہ ہم تردید کر دیں گے. اور وہ ان کو لالی پاپ یہی دیا گیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب آپ آ جائیں,
یحییٰ افریدی کو ہم آپ کے بعد لائیں گے اور آپ چیف جسٹس آف پاکستان. سر ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے بخشے بخیر دیے ترمیم نے اس لیے ہم نے استعفیٰ دیا ہے, عورتوں کو وجہ نہیں بتائی. ایک منٹ, جب حضرت صاحب تشریف لائے تھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی, اور یحییٰ افریدی کو بعد میں لایا گیا. منصور صاحب جو کہ سینئر, یا مطلب منصور علی شاہ صاحب آئے اور یحییٰ افریدی کو بعد میں لایا گیا, وہ جونیئر ہو گئے. اب جب یہ پچھلے سال مسئلہ بنا کے 3 آئیں گے 26ویں ترمیم میں, تو یحییٰ افریدی صاحب پھر سینئر ہو گئے, یعنی چیف جسٹس بن گئے, کیونکہ 26ویں ترمیم نے یہ اختیار دے دیا تھا. تو پھڈا وہاں سے چلا. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ چینلز پہ دیکھیں, وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. پہلے 1.5 دن جو یحییٰ افریدی کے تھے, جب انہوں نے فل کورٹ بلائی تھی, اس وقت یہی منظر تھا کہ جناب وہ دیکھیں فل کورٹ آ گئی ہے, اور منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دوبارہ ڈال لیا ہے, ان کا عملہ واپس کر دیا جو ان سے لے لیا گیا تھا. تو جناب آج وہ ڈھیلی شلواریں لے کے جو لوگوں کی پھر رہے تھے, آج اپنی ہوئی پڑی ہیں ان سب کی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ ان کو 1.5-2 دن تو انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے بڑا صحیح کام کیا. پھر جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو کام کچھ اور ہو گیا اور بات نہیں بن رہی, تو پھر جتنی تضحیق ہمارے ہاں لوگوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کی کمال صبر کیا انہوں نے. دیکھیں قائدی فائدی صاحب کا نام لے کے جو کچھ کیا انہوں نے, پھر بھی صحافیوں کو جو پیکا ایکٹ میں FIA نے کیس کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں ان کے خلاف کارروائی بند, لیکن ہمارے لوگ باز نہیں آئے. یہ جو برطانیہ میں سزائیں دی جاتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ صرف ری پوسٹ کرنے پہ, یہ ہمارے ہاں باتیں کرتے ہیں. سر ایک بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو دونوں جج مستعفی ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے 100 ٹکڑے کر دیے گئے, اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں فضول بات ہے, یہ غلط کہہ رہے ہو؟ نہیں, یہ ان سب کا حصہ ہے نا. اگر آج عدلیہ کی تطہیر جو ہو رہی ہے, جو اس کے اندر تجویز کی گئی آئینی عدالت جو بنائی گئی ہے, جو بن چکی ہے, وہ شاید آج رات یا کل صبح اوتھ ہو جائے گا نئے جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ایوان صدر میں. آج رات امین الدین صاحب ہی ہیں, اور کل صبح 10 بجے, ورنہ پھر ان کا اوتھ ایوان صدر میں ہو جائے گا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا, یہ جو مرضی بات کرتے رہیں. یہ گڈ ٹو سی یو والوں کے ساتھ تھے, یہ پھر گڈ فین فالوئنگ اطہر من اللہ صاحب, عمران خان صاحب کرتے رہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس دور میں کرتے رہے جب آپ بھی ان کے ممدوح تھے کہ جی بڑے اچھے. نہیں, یہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے, آئین اور قانون کہیں نہیں تھا, فین فالوئنگ تھی نا. تو وہ چکر اور تھے. اب پھنس گئے سارے کے سارے, اب آئین اور قانون ڈھونڈتے ہوئے ریزائن کیے. دیکھیں نا, اگر کوئی تکڑے جج بیٹھے ہوں اور فیصلہ کریں کہ جناب یہ آپ نے سیاست کے لیے اردو ترجمہ بھی ساتھ کیا ہے اور پبلک بھی کر دیا صدر سے پہنچنے سے پہلے, ابھی آپ کا پوائنٹ آ گیا, تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی ٹرائل سے گزر سکتے ہیں. حافظ صاحب بہت وارم ویلکم. میں آپ کے پاس ابھی 1 منٹ میں آ رہا ہوں. بھٹی صاحب پہلے آپ بتانا چاہیں گے, حافظ صاحب کے پاس جاؤں میں. جیسے آپ کی مرضی. آپ ذرا رائے دے دیں کہ یہ جج جو تھے یہ صحیح ججز نہیں تھے, یہ فین فالوئنگ کے جج تھے, ان کے ساتھ تو انہوں نے صحیح کیا اپنے ساتھ جو کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے احمد فراز صاحب کی نظم محاصرہ کا آخری اشعار لکھے ہیں, اور اپنے استعفے کا اینڈ انہوں نے اس پر کیا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے, اس لیے تو جو لکھا تپاکے جاں سے لکھا, جبھی تو لوچ کماں کا تیر زباں تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. اس سے پہلے بھی دونوں جج صاحبان خط لکھ چکے تھے یحییٰ افریدی صاحب کو, اور منصور علی شاہ صاحب کا خط تو کمال کا خط تھا کہ سپریم کورٹ خطرے میں ہے, عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہے, آپ کی لیڈرشپ کا امتحان ہے, کھڑے ہونے کا وقت ہے. یاد رکھیں تاریخ چپ رہنے والوں کو نہیں, کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے, اور یحییٰ افریدی صاحب چپ رہنے والوں میں سے نکلے. اور کیا اطہر من اللہ صاحب کا تو سارا جو استعفیٰ ہے اس کی ایک لائن ہی کافی ہے, دریا کو کوزے میں بند کیا انہوں نے, کہ جس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا, جس آئین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا, جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا, وہ آئین اب رہا ہی نہیں. اور منصور علی شاہ صاحب نے کمال لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے. بالکل حملہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, جو انہوں نے لکھا بالکل کر دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو حکومتی ماتحت بنا دیا ہے, بالکل بنا دیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت پر کاری ضرب لگائی, بالکل لگائی. اور انہوں نے آخر پہ یہ بھی لکھا ہے ان ججز پر افسوس رہے گا جو اس آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے. باعزت رستہ چنا باعزت لوگوں نے, 2 باعزت ججوں نے, 2 منصور علی شاہ صاحب جیسے اور اطہر من اللہ صاحب. آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, آزادی اظہار رائے کے لیے اطہر من اللہ صاحب کے کمال کے فیصلے. منصور علی شاہ صاحب ایک نام ہے جو ملک کے اندر بھی ہے اور ملک کے باہر بھی ہے.
2 باعزت ججوں نے باعزت رستہ چنا، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے رستہ چنا، ایک خوبصورت ترین اور مؤثر ترین احتجاج کیا اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے عدلیہ کا ان جیسے ججوں کا جانا۔ ان کے پاس ایک اور رستہ بھی تھا، اسی تنخواہ پر کام کرنا، اسی ماحول میں کام کرنا، پروٹوکول انجوائے کرنا اور جسٹس منیر یا جسٹس پاک قیوم والا رستہ اپنانا یا چننا، لیکن انہوں نے دوسرا رستہ چنا ہے، اور آج یہ تاریخ کی اس طرف کھڑے ہیں۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کو اور مجھے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف کھڑے تھے۔ رائٹ، حمداللہ صاحب آپ کی پارٹی جو ہے اس نے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو اپوز کیا، آج 2 ججز نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کو اپوز کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ اب ان دونوں کے استعفے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر آپ اگر پارلیمنٹ کی سوورینٹی میں بلیو کرتے ہیں تو پارلیمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ آرٹیکل 239(5) میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، سپریم کورٹ جو ہے آئندہ سے سو موڈ نوٹس نہیں لے سکتی، بیسک ہیومن رائٹس کے ایشوز کو بھی اٹھا نہیں سکتی، فنڈامنٹل رائٹس کو بھی اٹھا نہیں سکتی، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا سوال ہے۔ انہوں نے ترمیم پاس کر دی میجورٹی نے، آپ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے حمداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب، سر کافی عرصے کے بعد مجھے یاد کیا، آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ سر دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بات ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی حیثیت پہ بات ہونی چاہیے۔ کیا 8 فروری کی الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں آیا ہے، کیا 8 فروری کو الیکشن تھا؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا۔ تو جب آکشن تھا تو جو لوگ بیٹھے